بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آس پاس بے ترتیبی سے ساکت پڑے ہوئے لوگ بھی مردہ نظر آتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی مردے کو دفنانے کے لیے جنازے کے ساتھ آنے والوں میں شامل تھے، مگر اس دہشت ناک ماحول میں اچانک انہیں موت نے کسی شیطانی عصیب کے روپ میں آ لیا، یا وہ بھی مردے ہیں جن کو خود ان کی قبروں نے باہر اگل دیا ہے۔ وہ باغ جہاں شاہ عالم کو دفن کیا گیا تھا اس رات کی تاریکی میں جنگل کی طرح نظر آ رہا تھا۔ ہوا شاخوں کے درمیان سے سیٹیاں بجاتی اور درختوں کو جھنجھوڑتی گزر رہی تھی۔ تیز ہوا سے ٹوٹ کر بکھرنے والے پتے اور خس و خاشاک اڑ کے ہر طرف پھیل رہے تھے۔ ڈاکٹر صفدر نے ان چاروں کو دیکھا جو بدن پر صرف نکر جیسے انڈر ویئر پہنے کدالیں چلا رہے تھے اور بیلچوں سے اٹھا کے مٹی پھینک رہے تھے۔ ان کے بدن مٹی میں بھر کے مٹی جیسے ہو گئے تھے اور پسینے کے ساتھ مل کے یہ مٹی کیچڑ بن گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میں نے کہا، آپ نے اخبار میں ضرور دیکھا ہوگا کہ شاہ عالم کے مزار کی تعمیر کا ابتدائی کام شروع کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں تو الٹا ہی معاملہ نظر آتا ہے۔ یہ لوگ شاہ عالم کی قبر کھود رہے ہیں۔ ڈاکٹر صفدر نے کہا، شاہ عالم کی قبر؟ شاہ عالم میں ہوں ڈاکٹر صفدر، میرا مطلب تھا وہی قبر جس میں سے لاش نکالی گئی تھی۔ دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لیے؟ ڈاکٹر صفدر نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، دور سے ایسا ہی لگتا ہے۔ میں نے کہا، اور پھر رئیس سے مخاطب ہو گیا، استاد صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ رئیس گاڑی سے اتر گیا، ٹھیک کیسے نہیں ہوگا پیارے، ہم بس نام کے استاد نہیں ہیں۔ پھر میں جاؤں؟ جا یار، اپنی رات تو ادھر ہی گزرے گی، خود نہ دیکھو تو کوئی کام مرضی کے مطابق اطمینان بخش نہیں ہو سکتا۔ اطمینان بخش میں نے تو سیکھی، ہاں وہی۔ میں نے کہا، یہ اپنے ہی بھروسے کے آدمی ہیں نا؟ استاد رئیس محمد خان نے مجھے تسلی دی، ہم کچا کام نہیں کرتے، اپنے مرید ہیں، سارے حکم کے غلام ہیں، تو مل چکا ہے سب سے۔ اچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، یار ایک تو وہی ہے کالو بانکا شاہی محلے کی رجو کا عاشق جس نے طبلہ مار کے تبلچی کا سر پھاڑ دیا تھا اور کھڑکی سے رجو کے ساتھ کود گیا تھا۔ باہر ٹانگ نہ ٹوٹتی تو کسی کے ہاتھ نہ آتا، رجو سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر سال بھر جیل کاٹنی پڑی۔ جب سے باہر آیا ہے رجو کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ دوسرا ممبرو ہے۔ میں نے کہا، وہی جس نے کسی ڈاکٹر کو قتل کر دیا تھا؟ ڈاکٹر کو بھی اور اس کے کمپاؤنڈر کو بھی، رئیس بولا۔ میں نے ڈاکٹر صفدر کو تفصیل سے بتایا، اس کی بیوی کو ایک ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا تھا، وہ مر گئی۔ ڈاکٹر نے الزام اپنے کمپاؤنڈر پر رکھ دیا۔ کمپاؤنڈر نے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ جو انجیکشن ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا وہ میں نے لگا دیا۔ ممبرو نے دونوں کا قصہ پاک کر دیا، خنجر سے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ ڈاکٹر صفدر نے جرجری لی، عطائی ہوگا، کوئی ڈاکٹر نہیں۔ میں نے کہا، وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر تھا، بلکہ اسپیشلسٹ تھا۔ ممبرو کو سزائے موت ہو گئی تھی، پھانسی کے تختے پر کھڑا تھا کہ وارثوں نے معاف کر دیا۔ استاد کے کہنے پر 1 لاکھ نقد اور ایک دھمکی سے مان گئے۔ استاد رئیس نے اپنی خوفناک مونچھوں پر ہاتھ پھیر کے مسکراہٹ کو نمایاں کیا۔ تیسرا وہی ہے جو غلطی سے تیری گاڑی لے گیا تھا، سالے کو گنجا کرا دیا تھا میں نے اور سر پر تار کول پھیر دیا تھا، گرم پگھلا ہوا۔ ڈاکٹر صفدر کے جسم میں پھر کپکپی پیدا ہوئی، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں نے کہا، تم نے خواہ مخواہ اسے سزا دی، بیچارے نے ٹیپ اور AC ہی نکالا تھا، وہ بھی واپس کر دیا تھا، اس کا یہی پیشہ ہے۔ ڈاکٹر صفدر نے کہا، میری گاڑی سے 2 بار ڈیک چوری ہوا ہے، 1 بار AC بھی۔ استاد رئیس نے چوتھے کا تعارف پیش کیا، چوتھا شریف ہے۔ میں نے ہنس کے ڈاکٹر صفدر سے کہا، اس کا نام شریف ہے، ورنہ وہ ہر غیر شریفانہ کام کرتا ہے۔ ویسے تو ٹریفک سگنل پر رومال بیچتا نظر آتا ہے مگر دراصل پڑیاں بیچتا ہے۔ پڑیاں سمجھتے ہیں نا آپ، ہیروئن کی پڑیاں۔ لڑکیاں بھی سپلائی کرتا ہے، جیب صاف کرنے کا بھی ماہر ہے۔
2 بار جیل کاٹ چکا ہے۔ ڈاکٹر صفدر کا حوصلہ جواب دے گیا، یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ آخر تم مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے کہا اچھا استاد ہم چلتے ہیں۔ میں رئیس کی جگہ گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور ڈاکٹر صفدر سے کہا کہ وہ بھی آگے آ جائے۔ اس وقت تک رئیس 40-50 قدم دور جا چکا تھا۔ کچھ فاصلے پر کدال بیلچے چلانے والے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کے رک گئے تھے۔ میں نے گاڑی کو یو ٹرن دے کے موڑا اور واپس شہر کی جانب چل پڑا۔ جو باتیں ڈاکٹر صفدر کو بتائی گئی تھیں سب غلط تھیں۔ کھدائی کرنے والوں میں سب پیشہ ور گورکن تھے جو قبریں کھود کے دوبارہ کھود کے غائب کر کے اور منتقل کر کے روزی کماتے تھے، اور اس فن میں اپنے باپ دادا سے 10 قدم آگے تھے۔ باپ دادا صرف مردے دفناتے تھے، دل میں خوف خدا رکھتے تھے، یہ جانتے تھے اور مانتے تھے کہ ایک دن ان کا اپنا انجام بھی مٹی ہے اور انہیں بالآخر خدا کو منہ بھی دکھانا ہے، مگر ان کے بعد آنے والی نسل نے کمائی کے نئے راستے تلاش کر لیے یا خود ضرورت مندوں نے انہیں راستے سمجھا دیے۔ چنانچہ اب ایسے بہت تھے جو تدفین کے فوراً بعد مردے کو راتوں رات نکال لیتے تھے اور میڈیکل کالجوں کے ٹھیکے داروں کو سپلائی کر دیتے تھے کہ جی بالکل تازہ مال ہے۔ ان مردوں کو جسمانی ساخت کے علم کی تجربہ گاہ میں کاکروچ، مینڈک یا گنی پگ کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، یا پھر ان کے اعضاء، ہڈیوں اور بال ادھر ادھر فروخت ہو جاتے تھے۔ چاروں گورکن استاد رئیس کا انتخاب تھے اور انہیں سمجھا دیا گیا تھا کہ ان کے معاوضے یا انعام کا تعلق ان کے کام سے ہے۔ کام جتنا اچھا ہوگا انعام اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ کام کا بروقت مکمل ہونا تو شرط اول تھی۔ کام شاہ عالم کے مزار کو 6 فٹ دائیں جانب منتقل کرنے کا تھا، اس طرح کہ دیکھنے والے کو شک بھی نہ ہو۔ کسی اسٹیج کے سیٹ پر سے ایک کرسی ہٹا دی جائے یا دائیں کی چیز بائیں جانب رکھ دی جائے تو دیکھنے والے کو فرق محسوس ہو سکتا ہے، مگر کھلے میدان میں لگے ہوئے پورے اسٹیج کو 4-6 فٹ دائیں یا بائیں کر دیا جائے اور اسی طرح تماشائیوں کو بیٹھنے کی جگہ بھی، تو کسی کو خاک پتہ چلے گا۔ گورکنوں کو پہلے شاہ عالم کی قبر کو برابر کرنا تھا، اس طرح کہ زمین سے زمین مل جائے۔ قبر کے اوپر گھاس پھوس، جھاڑیاں اور آس پاس کے خود رو پودے ایسے پھیلانے ضروری تھے کہ وہاں کسی کو قبر کی موجودگی کا خیال تک نہ آئے اور یہ احساس تک نہ ہو کہ اس جگہ کو کبھی کھودا بھی گیا تھا۔ دوسرے مرحلے میں ان کو 6 فٹ دور بالکل ویسی ہی قبر بنانی تھی جیسی کہ شاہ عالم کی تھی، وہی کتبہ احاطے کے، وہی پتھر، وہی اینٹوں کی کچی چنائی، اس کے اوپر وہی پھولوں کی چادریں اور سرہانے، نئی پرانی اگربتیاں، کچھ آدھی کچھ پوری جلی ہوئی، آس پاس کی جگہ بالکل صاف، اور اوپر وہی شامیانہ جس کا وسطی حصہ عین قبر پر آتا تھا۔ شامیانے کی چھت سے ابیزاں، آرک لائٹس اور مرکری بلب سب وہی اور ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اصل کام صرف دوسری قبر کھودنے کا تھا، باقی کام آسان تھا۔ شامیانہ 6 فٹ دائیں جانب کھسکا کے لگایا جا سکتا تھا، اسی حساب سے کناتیں آگے بڑھا کے نصب کی جا سکتی تھیں اور دریاں پھر ایسے بچھائی جا سکتی تھیں کہ قبر سے کناتوں کے کنارے تک آ جائیں۔ شامیانے اور کناتوں کی رسی جن لکڑی کی بڑی بڑی گیلیوں سے بندھی ہوئی تھیں، ان سب کو نئی جگہ گاڑنا ضروری تھا اور پرانے نشان کو بھی برابر کرنا بھی۔ استاد رئیس محمد خان کے خیال میں 4 افراد کے لیے رات کے 8 گھنٹوں میں یہ کام بہت آسان تھا۔ فرتے جذبات اور اپنائیت کے اظہار کے لیے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنے مخصوص انداز بیان کے ذائقے میں لطیف گالیوں کا گرم مسالہ شامل کرتے ہوئے اور خطابات کا تڑکا لگاتے ہوئے بتایا، ابے ہم استاد ہیں، آخر ایسی باتیں ان شاگردوں کے لیے معمولی کھیل ہیں جن کو ہم نے ٹانگ کے نیچے سے نکال دیا۔ ہماری ٹانگیں دباتے دباتے وہ سالے بھی مونچھیں رکھ کے استاد کہلانے لگے ہیں اپنے آپ کو۔ ہم تو پھر ہوں گے نا استادوں کے استاد۔ یہ 4 گورکن بڑے ہیں، ہم تو سب کو جانتے ہیں، راگ راگ سے واقف ہیں، کون کتنا بڑا حرامی ہے، اچھل اور جدی پشتی حرامی۔ سالے اپنے باپ کا کفن اتار کے بنا لیں کرتا اپنا،
اور مرنے سے پہلے خود اپنی لاش کی قیمت وصول کر لیں۔ ہم نے کہا کہ سالو تم جانتے ہو نا ہم کون ہیں؟ استاد رئیس محمد خان ہم بھی سب جانتے ہیں کہ تمہاری کرتوت کیا ہے، اس لیے ڈرامے بازی تو کرنا نہیں، سیدھی صاف بات ہے کہ ایک 10-12 دن کا مردہ چاہیے یہاں سے اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ چلو، دوسری جگہ گاڑنا ہے۔ سالے پہلے تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگے کہ یہ کیا پھڈا ہے، ادھر سے مردہ نکالیں اور دوسری جگہ گاڑ دیں۔ میں نے کہا کہ بک بک مت کرو، رات بھر کا کام ہے، 10-10 ہزار ملیں گے، کام جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہوگا، اور تم نے ہمارا دل خوش کیا تو ہم تمہارا دل خوش کر دیں گے۔ بس یار 10-10 ہزار کا سن کے ساری چوکڑی بھول گئے۔ بڑی پاور ہوتی ہے مال میں بیٹا۔ جب ہم نے ساری بات سمجھا دی تو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ کام ختم کر کے وہ مال مٹھی میں دبائیں اور گم ہو جائیں، بلکہ گم سم ہو جائیں۔ اگر کسی نے منہ سے بات نکالی تو ہم آ جائیں گے اسی رات اور خود گاڑ دیں گے زندہ ایسی جگہ جہاں دن رات کتے لوٹتے رہیں گے۔ قبریں 5-5 تو میں نے وہیں رکھ دیے ہاتھ پر، ان سے کہہ دیا کہ پہنچ جانا 10 بجے، سارا سامان ساتھ لانا کہ وقت نہ ضائع ہو۔ اس کے بعد ہم رات 8 بجے گئے تیرے مزار پر۔ اب اتنی زیادہ رونق نہیں رہی جیسے پہلے تھی، پھر بھی کمائی کرنے والے کچھ لوگ تھے، وہی سالے جو مجاور بنے بیٹھے ہیں، اور خواہ مخواہ کے ٹھیکیدار سب ملا کے 15-20 لوگ ہوں گے۔ ایک چائے والا رہ گیا تھا، وہ بھی تیاری کر رہا تھا روانگی کی۔ ہم نے کہا کہ یار لاؤ ایک چائے دو، پھر اسے لگا لیا باتوں میں، کہنے لگا بس جی کمائی کر لی اچھی پہلے 10 دن میں، اس کے بعد معاملہ خراب ہو گیا، اب بھی آتے ہیں آنے والے لیکن بہت کم۔ میں نے کہا کیا چائے بہت بچ گئی ہے؟ اس نے کہا کہ بہت تو نہیں، پھر بھی ہوگی 50-60 کپ۔ میں نے کہا کہ گرم ہے تو سب کو پلا دو، میری طرف سے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے 50 کپ کے پیسے۔ سالہ سمجھا کہ میں بھی کوئی شاہ عالم کا پراسرار چاہنے والا ہوں، پرستار۔ میں نے کہا ابے ہاں یار وہی۔ میں نے ایک پان خود کھایا، دوسرا اسے پیش کیا جو اس نے بڑے شوق سے کھایا۔ میٹھا پان تھا، خوشبودار، 12 مسالے والا۔ 13واں مسالہ ہم نے ڈالا تھا اس میں۔ چائے کچھ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس نے چولہا جلایا، مٹی کے تیل والا کپ دھو رہا تھا کہ 13ویں مسالے کا اثر ہو گیا، وہیں گو وینٹ گون ہو گیا سالہ۔ اس کے بعد ہم نے چائے میں ڈالا وہی مسالہ اور پیالیاں بھر بھر کے سب کو دے دیں، مفت کی ملی تو سب گھٹا گھٹ چڑھا گئے۔ ہم نے کہا کہ چائے والے کی طرف سے ہے، اسے چائے ختم کر کے گھر جانا ہے، اور پینی ہے تو بولو۔ کسی نے دوسری پیالی بھی مانگی مگر پی نہیں۔ 10 منٹ بعد سارے اوندے ہو گئے۔ میں نے کہا کیا تھا وہ 13واں مسالہ؟ کچھ نہیں یار، بڑی ظالم نیند کی دوا تھی، 8 گھنٹے نیند پوری کر کے اٹھے ہوں گے سالے، تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ جس نے بھی حرامی پن کیا کیوں کیا، ہر چیز اپنی جگہ، پیسہ سب کی جیب میں موجود، مفت میں چائے پلانے اور پلوانے والا چاہتا تو زہر بھی دے سکتا تھا، لیکن زہر کا کسی پر اثر نہیں، بس ایسا لگا ہوگا کہ خوب گہری نیند سو کے اٹھے ہیں۔ استاد رئیس محمد خان نے اپنی کارگزاری کی یہ رپورٹ مجھے بعد میں دی تھی، مگر اپنا پروگرام پہلے بتا دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ شاہ عالم کے مزار پر کیا ہوگا۔ چاروں گورکن وہی کر رہے تھے جس کا معاوضہ انہیں 10,000 فی کس کی صورت میں ادا کیا گیا تھا۔ انہوں نے دوسری قبر بنا کے اس میں نہ جانے کس کو دفن کر دیا تھا۔ اوپر سے وہ شاہ عالم کا مزار تھا، اور اگلے دن آنے والے کسی بھی شخص نے وہاں کسی تبدیلی کو نوٹ نہیں کیا۔ خود مجاور ٹھیکیدار اور ان کے معاون سو کے اٹھے تو انہیں احساس نہیں ہوا کہ قبر بدل گئی ہے، اور کسی دستے غیب نے انہیں 6 فٹ دائیں طرف کر دیا ہے۔ زمین کا وہ پورا ٹکڑا اپنی جگہ سے 6 فٹ دائیں جانب ہو گیا تھا۔ یہ فرق اس وقت محسوس ہو سکتا تھا جب قبر کے پاس کوئی درخت ہوتا یا کوئی دیوار ہوتی۔ درخت آس پاس بہت تھے، مگر کسی درخت کا قبر سے اتنا فاصلہ ہے یہ نہ پہلے کسی کو اندازہ تھا اور نہ بعد میں ہوا۔
واپسی پر میرے ساتھ بیٹھا ہوا ڈاکٹر صفدر شدید ذہنی اور اعصابی دباؤ کا شکار تھا۔ اس نے 10 لاکھ میں ایک غلط رپورٹ ضرور دی تھی، مگر اب اسے ہر طرف سے اندیشوں نے گھیر لیا تھا۔ اس نے پوچھا، مسٹر شاہ عالم، تم مجھے یہاں کیوں لائے تھے؟ میں نے کہا، استادوں کو یہاں چھوڑنا ضروری تھا، وہ پیدل نہیں آ سکتا تھا۔ آخر تمہارا یہ استاد کیا کر رہا ہے یہاں؟ شاہ عالم کے مزار پر کام ہو رہا ہے نا؟ وہ چلانے لگا، جھوٹ بولتے ہو تم، مجھ سے کہتے ہو کہ مرنے والا شاہ عالم نہیں تھا، تم شاہ عالم ہو، پھر یہ شاہ عالم کا مزار کیوں بن رہا ہے؟ میں نے کہا، اس میں چلانے کی کون سی بات ہے؟ بنانے والے بنا رہے ہیں تو میں کیا بتاؤں؟ جب غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ یہاں شاہ عالم دفن نہیں ہے، اور غلط فہمی دور کرنے کے لیے تمہارا یہ بدمعاش استاد لاش کو قبر سے نکلوا رہا ہے۔ وہ برہمی سے بولا، یہ خیال کیسے آیا تمہیں؟ میں سب سمجھتا ہوں، تم نے مجھ سے رپورٹ لے لی کہ یہاں شاہ عالم دفن نہیں ہے، اب تم لاش نکال کے کہیں پھینک دو گے، قبر خالی رہ جائے گی، پھر کوئی کچھ ثابت کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ میں نے کہا، تیسری بار پوسٹ مارٹم ناممکن ہے، مگر تم نے اپنی پوزیشن کو محفوظ کرنے کے لیے لاشیں ہی غائب کر دی ہیں۔ او مائی گاڈ، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ تمہارا اندازہ اب بھی غلط ہے۔ میں نے کہا، میں حلف اٹھا سکتا ہوں کہ اس لاش کو چھیڑا تک نہیں گیا جس کو نکلوا کے پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ میں اتنا ہی مسلمان ہوں جتنے تم۔ جھوٹا حلف اٹھاؤں تو مجھ پر خدا کی لعنت۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا۔ میرا خیال ہے میں بہت بڑا احمق ہوں۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ لکھ دی اور تمہارے حوالے کر دی۔ تم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے ڈاکٹر صفدر۔ معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب تو رپورٹ اخبار میں چھپ چکی ہوگی، صبح سارے زمانے کو پتہ چل جائے گا۔ ٹیک اٹ ایزی ڈاکٹر، تم بالکل محفوظ ہو، تم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کسی نے ایسا کیا تو وہ پچھتائے گا۔ میں نے کہا، ایک لمحے کے لیے فرض کر لو کہ میرے مخالفین تمہاری دی ہوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر غلط ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ تمہارے مخالفین جائیں جہنم میں، میرے ساتھی ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ میں نے کہا، ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے اس پر اپنے دستخط کر دیے، کیا اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خالی فارم پر دستخط کر دیے تھے؟ پوسٹ مارٹم انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ یہ غیر اخلاقی ہی نہیں، غیر قانونی حرکت سمجھی جائے گی اور وہ میرے دشمن ان کے ہی دشمن ہو جائیں گے۔ دشمنی پالنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں، ڈاکٹر صرف ڈاکٹری کر سکتے ہیں۔ جیسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو، وہ اتنا ناممکن بھی نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے کہ میڈیکل بورڈ کے ارکان بک گئے تھے یا ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا مرضی کی رپورٹ حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک کہا آپ نے، ایک نیا زیادہ بڑے ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اس میں کراچی کے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں یا راولپنڈی کے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، اس میں وقت لگے گا۔ عدالت پہلے تو یہ فیصلہ کرے گی کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، پھر فریقین کو نوٹس جاری ہوں گے۔ اس کے بعد دلائل کے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شک کی گنجائش کیوں ہے اور کیا ہے۔ بفرض محال یہ ثابت کر دیا جاتا ہے کہ رپورٹ دیانتداری سے نہیں دی گئی یا دباؤ کے تحت حاصل کی گئی ہے، تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ شاہ عالم تیسری بار بھی یہ دنیا دیکھے گا۔ وہ کیا دیکھے گا؟ دنیا اسے تیسری مرتبہ نمودار ہوتا دیکھے گی، اور اس وقت ڈاکٹر صفدر حتمی ثبوت مل جائیں گے کہ آپ کی رپورٹ 100% ٹھیک تھی۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر بلائے جائیں، تب بھی یہی ثابت ہوگا کہ وہ شاہ عالم نہیں ہے۔ تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو یہ بات؟ اس لیے کہ شاہ عالم میں ہوں۔ میں نے گاڑی کو کرنل خان کے گھر کا گیٹ کھول کے جیپ کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ خان جی نے سوتے ہوئے محسوس کیا ہوگا کہ کسی نے گیٹ کھولا ہے اور کوئی گاڑی اندر آئی ہے۔ وہ سوتے وقت بھی اتنے چوکس اور ہوشیار رہتے تھے کہ میں کہتا تھا، خان جی نیند نہیں آتی تو آپ آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈرامہ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن ذہنی طور پر بہت سے لوگ اتنے الرٹ رہتے ہیں کہ خفیہ سی آہٹ پر ان کا لاشعور فوراً شعور کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیتا ہے۔
باہر کی ایک لائٹ جلی اور خان جی نائٹ گاؤن میں نمودار ہوئے۔ گاڑی ان کی دیکھی ہوئی تھی مگر ڈاکٹر صفدر ان کے لیے اجنبی تھے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ ڈاکٹر صفدر نے کہا۔ میں نے کہا یہ کرنل خان ہیں، پہلے SSG میں تھے، جن کو ہم عام طور پر کمانڈوز کہتے ہیں، ملٹری انٹیلیجنس سروس سے ریٹائر ہوئے۔ اور سر یہ ڈاکٹر صفدر علی شاہ FRCS۔ میں جانتا ہوں۔ خان جی نے ان سے ہاتھ ملایا۔